کالی کالا تے کوئی نہ نکالے زہرا کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. لال کو زہرا نے کشتیاں پیٹ کے پالا تھا. اسے کربلا میں ظالموں نے بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا. میرا پانچواں امام واقع کربلا کا کشمیر گواہ ہے جس نے اپنے جد مظلوم کی مصیبت بیان کی. میرا پانچواں امام فرماتا ہے کہ کائنات میں کوئی انسان کسی حقیر ذلیل جانور کو اتنی بے دردی سے ذبح نہیں کرتا جتنی بے دردی سے ظالموں نے میرے جد حسین غریب کو کربلا میں ذبح کر ڈالا. روزہ داروں بڑا دردناک جملہ ہے. پانچواں امام ہمارا واقع کربلا کا تشریف گواہ ہے. امام فرماتے ہیں کہ کائنات میں کوئی انسان کسی حقیر ذلیل جانور کو اتنی بے دردی سے ذبح نہیں کرتا جتنی بے دردی سے ظالموں نے میرے جد مظلوم حسین غریب کو ذبح کر ڈالا. پھر امام فرماتے ہیں ارے ظالموں کا دل نہ بھرا تو ظالموں نے میرے جد کی شہادت کے بعد میرے جد کے لاشے کو دوڑا دیے. علاقوں اللہ بڑی جلدی سمجھدار پڑھتا ہوں. رونے کے لیے آئے ہیں جس صحرا میں اپنے لال کو چکیاں پیٹ کے پالا تھا. اس صحرا کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے کلائیاں زخمی ہے مگر ازاداروں صحرا اپنے ازاداروں سے کتنی محبت کرتی ہے. صحرا کتنا چاہتی ہے ازاداروں. میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب دنیا میں کسی ازادار کا چھوٹا سا بیٹا مر جاتا ہے لوگ اسے دفن کر کے اپنے گھروں کو واپس آتے ہیں تو زہرا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے کلائیاں زخمی ہے ازاداروں سنو زہرا کتنا چاہتی ہے ازاداروں. جب ہمارا کوئی معصوم بچہ مر جاتا ہے نا ہم اسے دفن کر کے اپنے گھروں کو آتے ہیں تو تاریخ بتاتی ہے ارے زہرا جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے کلائیاں زخمی ہے ارے رونے سے بچے کی قبر میں جا کے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگا کے کہتی ہے میرے بچے میں تجھے پیار اس لیے کر رہی ہوں کہ تو میرے لال حسین کے ازادار کا بیٹا ہے. جزاکم اللہ. رو لو ازادارو دل کھول کے رو لو. ہمیں رونے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے ازادارو جب زہرا سے بابا سے بات ہوئی تھی ایک مرتبہ مولا رسول نے کہا علی نے کہا حسن نے کہا حسین نے کہا میں اپنی اپنی آدھی آدھی نیکیاں حسین کے رونے والوں کو دے دوں گی مگر زہرا نے کہا اے بابا جب تک میرے لال کے ازادار جنت میں نہ چلے جائے میں زہرا جنت میں قدم نہ رکھوں گی. جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. ازادارو جلدی جلدی مصائب پڑھتا ہوں. ابھی آپ کے سامنے شبیہیں برآمد کی جائیں گی. ازادارو جب آپ شبیہوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کا دل رونے لگے گا. اے نوجوانوں ہم شبیہ بناتے ہیں اور کڑیل جوان کی جب شبیہ تابوت آئے گی نا تو آپ سینے پہ دیکھیں گے ایک نیزہ لگا ہوگا جسے دیکھ کر ہر ازادار تڑپ جائے گا. ارے فاطمہ کا لال حسین کڑیل جوان سے کتنا محبت کرتے تھے. رو لو ازادارو کتنا محبت کرتے تھے. جب رات کی تاریکی چھا جاتی تھی علی اکبر اپنے گہوارے میں آرام کرتے تھے. لیلا قریب ہوتی تھی
ارے حسین کو اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی تھی. جب لیلا رات میں محسوس کرتی ہے ارے کوئی ہے جو میرے لال کے گہوارے کے قریب آ گیا, لیلا تڑپ کے اٹھی, ارے کون ہے جو میرے اکبر کے گہوارے کے قریب. حسین رو کے کہتے ہیں اے لیلا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. اے لیلا اکبر کی محبت سونے نہیں دیتی. عزاداروں بھی میں نے جملہ کہا, ابھی جب شبیہ اکبر برآمد ہوگی نا تو سینے پہ ایک نیزہ لگا ہوگا جسے دیکھ کے ہر عزادار کا دل تڑپ جائے گا. ہم نیزہ دیکھ کے تڑپ جاتے ہیں تو باپ جس نے نیزہ نکالنا چاہا تنہا نیزہ نہ نکلا, اکبر کا کلیجہ. حسین کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اڑ جاتے ہیں, کبھی بیٹھتے ہیں کبھی اڑ جاتے ہیں. ہاتھوں کو اٹھا کے کہا واہ غربتا, اے پروردگار تیرا حسین غریب ہو گیا. جزاکم اللہ. عزاداروں جیسا میں نے کہا تھا ابھی اکبر کی شبیہ آئے گی, سینے پہ نیزہ ہوگا, نیزے کا پھل نکالا, کلیل جوان کا کلیجہ حسین کے ہاتھوں میں. فاطمہ کا لال زمین کربلا پہ کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے, کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے. جملہ سنو, کبھی اٹھتا ہے کبھی بیٹھتا ہے, ہاتھوں کو مل کے کہتا ہے واہ غربتا یا بنیا علی الدنیا بعد کلفا. اے میرے کلیل جوان تیرے بعد دنیا ڈھیری ہو گئی. نوجوانوں خدا تمہیں سلامت رکھے, نوجوانوں خدا تمہیں سلامت رکھے. میری ماں بہنوں تمہارے دلوں میں تمہارے بھائیوں کی محبت سلامت رکھے. عزاداروں بھائی اور بہن کی محبت بے مثال ہوتی ہے. اکبر جیسا بھائی ہو, صغرا جیسی بہن. خدا کسی بہن کی آس کو اس طرح نہ توڑے جیسے بیمار صغرا کی آس ٹوٹ گئی. ارے حسین جب کربلا جا رہے تھے جتنا صغرا مطمئن تھی کوئی مطمئن نہیں تھا. صغرا کہتی تھی کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. جملہ سنو نوجوانوں, خدا تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے. صغرا کے صدقے میں جو بھی بیمار ہے پروردگار انہیں شفا دے دے. ہمارے برسرائے کا ایک نوجوان لڑکا بڑی شدت سے بیمار ہے, اے پروردگار علی اکبر کے صدقے میں صفدر امام کو شفا دے دے. اے عزاداروں جو سب سے زیادہ مطمئن تھا وہ حسین کی بیمار بیٹی صغرا تھی. کہتی تھی کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گی. ایک مرتبہ کسی نے پوچھ لیا صغرا تو اتنا مطمئن کیوں ہے, صغرا تو اتنا مطمئن کیوں ہے. صغرا کا جملہ سنو. صغرا کہتی ہے میں مطمئن اس لیے ہوں کہ میں جانتا ہوں میرا بابا حسین بغیر میرے بھائی اکبر کے نہیں رہ سکتا. میرا بھائی اکبر بغیر میرے رہ نہیں سکتا. جہاں میرا بابا وہاں میرا بھائی اکبر, جہاں اکبر وہاں صغرا. جزاکم اللہ. روزہ دارو روزہ دارو رو لو پرسا دے لو. وہ مائی ہے جس کی پسلیاں ٹوٹی ہے, کلائیاں زخمی ہے. نہ جانے حسین کی ماں چکیاں پیس کے پالنے والی ماں
کس کس عزادار کے پاس جاتی ہوگی؟ لاؤ میرے لال کے عزاداروں اپنے آنسوؤں کو دے دو۔ عزاداروں سن لو، جب یہ آنسو رومال زہرا میں جذب ہو جاتے ہیں، زہرا وہ رومال لے کے کربلا جاتی ہے۔ اے عزاداروں دے دو زہرا کو آنسو، اگر یہاں سے زہرا کربلا جائے ہمارے آنسو حسین کے زخموں کا مرہم بنے۔ حسین کہہ دے اماں بڑا سکون مل رہا ہے، اماں بڑا آرام مل رہا ہے، یہ آنسو کہاں سے ملے؟ تو شاید زہرا کہہ دے اے میرے لال مولا کریم پور میں میرے پوتے اصغر کا ماتم تھا۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو وقت اذان ہونے والا ہے، اذان سے پہلے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گا، چند جملے ہیں۔ عزادارو نوجوانوں، خدا تمہاری عمریں دراز کرے، مگر میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنے نوجوانوں سے، اپنی ماں سے، اپنے بزرگوں سے کہتا ہوں، اگر زندگی میں کبھی وہ موقع آ جائے کہ تمہارے سر پہ سہرا سج جائے، جب تم دولہا بن جانا تو تھوڑی دیر کے لیے اپنا رخ کربلا کی جانب کہہ کے اکبر کو سلام کر لینا۔ اے اکبر تیری جوانی کو جزاکم اللہ۔ عزادارو فاطمہ کا لال مقتل کربلا میں رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ اب اسی فاطمہ کے لال کی شبیہ تابوت آ رہی ہے۔ عزادارو دھوپ میں کھڑے ہونا، دھوپ میں کھڑے ہونا، انشاءاللہ لوائے حمد علی کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میدان محشر میں آپ سب عزادار لوائے حمد کے سائے میں ہوں گے۔ ذرا سی دھوپ ہے، احساس ہے نا؟ مگر عزادارو جب سن 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا تھا تو جون کا مہینہ تھا۔ میں نے پڑھا یا سنا ہے کہ 60 یا 62 ڈگری گرمی تھی۔ ایسے میں حسین کی مصیبت سن لو، آپ کم درک کریں گے جو مصیبت پڑھنا چاہتا ہوں۔ میری مائیں بہنیں فاطمہ کے لال کی اس مصیبت کو زیادہ درک کریں گی۔ میری ماں بہنوں، تمہیں احساس ہوگا جب آپ کھانا پکاتی ہیں نا، اگر تھوڑی دیر کے لیے پانی کھولنے لگے، اس کھولتے ہوئے پانی سے آپ کے جسم کا کوئی حصہ مس ہو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ ارے فاطمہ کا لال مقتل کربلا میں کہیں تیروں کے زخم ہیں، کہیں تلواروں کے زخم، رولو میری ماں بہنوں، کہیں تیروں کے زخم ہیں، کہیں تلواروں کے زخم ہیں، کہیں نیزوں کے زخم ہیں، کہیں بھالوں کے زخم ہیں، کہیں پتھروں کے زخم ہیں۔ اے عزادارو حسین کا جسم چھلنی ہو گیا ہے۔ جہاں جہاں زخم تھا ان زخموں میں خون بھر گیا تھا۔ میں نے تجزیہ دے دیا ہے، گرم پانی کھولتا ہوا اگر کسی کے حصے جسم پہ مس ہو جائے تو اذیت کتنی ہوتی ہے۔ حسین کے جسم میں کوئی جگہ نہیں بچی تھی، کہیں تیروں کے زخم، کہیں تلواروں کے زخم، ان زخموں میں خون بھر گیا تھا۔ فاطمہ کا لال کشتے فرست ہے۔ ایک مرتبہ صدا گوجی دیکھ لو عزادارو، تیروں پہ تیر لگے ہوئے ہیں۔ مسائل سن لو عزادارو، ایک مرتبہ ایک آواز گوجی، حسین پروردگار ہم نے حسین جیسا صابر نہیں دیکھا۔ تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑے ہو، اے دھوپ میں کھڑے ہونے والوں، حسین کی مصیبت کو درک کر لو۔ پانی کھولتا ہوا اگر جسم سے مس ہو جائے تو کتنی اذیت ہوتی ہے۔ حسین کا جسم غربال ہے، چھلنی ہے، زخموں میں خون بھر گیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک آواز آئی، خدایا حسین جیسا صابر نہیں دیکھا۔ اطمینان سے پڑھ رہا، سن لو عزادارو، شیر علی بھائی صاحب سن لو، فاطمہ کا لال کتنا تڑپا ہے۔ عزادارو آواز آئی، خدایا حسین جیسا صابر نہیں دیکھا، مگر حسین کا ایک امتحان اور لے لیا جائے۔
سن لو آزادارو، دھوپ میں کھڑے ہونا، حسین کتنا تڑپا ہے، حسین کا ایک امتحان اور لے لیا جائے۔ ارے حسین تو ہر امتحان دے چکا، اکبر کے سینے سے برچھی نکال چکا، قاسم کا پامال شدہ لاشا اٹھا چکا، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھا چکا، اصغر کی میت اٹھا چکا، زخموں پہ زخم کھا چکا، ہر زخم خون سے بھرا ہوا ہے۔ اب کون سا امتحان؟ قدرت کی آواز آئی، اے پروردگار، جتنی گرمی پوری دنیا میں پھیلی ہے اسے سمیٹ کے کربلا لا، جس میں حسین پہ ڈال دے۔ آزادارو، غضب ہو گیا۔ آفتاب کی تنابیں کھینچنے والے فرشتوں سے اللہ نے کہا، اے فرشتوں، جتنی گرمی پوری دنیا میں پھیلی ہے سمیٹو، کربلا لاؤ، جس میں حسین پہ ڈال دو۔ گرمی سمٹی، جس میں حسین پہ پڑی، زخم میں خون کھولنے لگا۔ ارے فاطمہ کا لال، واہ غربتا، جتنی گرمی پوری دنیا میں پھیلی ہے اسے سمیٹو، کربلا لاؤ، جس میں حسین پہ ڈال دو۔ عزادارو، جب پوری گرمی فاطمہ کے لال کے جسموں پہ پڑی، زخموں میں خون کھولنے لگا تھا، جبریل سے دیکھا نہ گیا، پروں کا سایہ کر لیا۔ حسین نے کہا، اے جبریل ہٹ جاؤ، حسین امتحان دے رہا۔ علی اصغر کی شبیہ ہے، علی اصغر کی شبیہ ہے۔ عزادارو، ایک منٹ، فاطمہ کے لال کا جس میں غربال تھا، چھلنی تھا، زخموں میں خون کھولنے لگا۔ اس کے بعد کا ایک منظر، عزادارو، فاطمہ کا لال پشت فرس پہ ڈگمگانے لگا۔ بارہا یہ مسائل سنتے ہیں، حسین پشت فرس پہ ڈگمگا رہے تھے۔ عزادارو، ڈگمگانے کا مفہوم کبھی سمجھا کہ حسین کبھی داہنے کبھی بائیں؟ سن لو عزادارو، ارے یہ وجہ کیا تھی؟ جب فاطمہ کا لال زخموں سے چور پشت فرس پہ نڈال ہو گیا، ارے کچھ ظالم بڑے بڑے بھالے لے گیا۔ میں ختم کر رہا ہوں، ڈگمگانے کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ ظالم بڑے بڑے بھالے لے کے آئے، کچھ داہنی طرف کھڑے ہو گئے، کچھ بائیں طرف کھڑے ہو گئے۔ ارے داہنی طرف والے ادھر بھالا چب ہوتے تھے، حسین بائیں طرف آ جاتے تھے، بائیں طرف والے بھالا چب ہوتے تھے، حسین داہنی طرف گھوڑے سے گرنے لگے۔ اے اماں، وعدہ کیا تھا کربلا